راجہ طاہر کو شکست دینے اور راوڑ شہر میں داخل ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ راجہ طاہر کا پتہ چلا جائے اور اس کا کیا انجام ہوا۔ چنانچہ طاہر کی تلاش ہوئی۔ جس وقت مسلمان راجہ طاہر کی لاش تلاش کر رہے تھے، اسی وقت ایک برہمن محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بستہ کھڑے ہو کر کہا، اے انصاف پسند حاکم، مجھے اور میرے گھر والوں کو امان دے دی جائے تو میں بتا سکتا ہوں کہ راجہ طاہر کی لاش کہاں اور کس جگہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اس برہمن سے تعاون کیا، پھر اس کے گھر والوں کو امان دے دی۔ اس پر وہ برہمن محمد بن قاسم کے آدمیوں کو لے کر اس جھیل کے کنارے گیا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ کچڑ میں وہاں برہمنوں نے راجہ طاہر کی لاش چھپائی تھی، وہاں سے اس نے لاش نکال کر دکھائی۔ اس کے بعد راجہ طاہر کا سر محمد بن قاسم کے پاس لایا گیا۔ جو لوگ اس وقت اس کے سامنے موجود تھے، محمد بن قاسم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو طاہر کو جانتا ہو؟ ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ ان دو کنیزوں کو بلایا جائے جو جنگ میں راجہ طاہر کے ساتھ ہاتھی پر سوار تھی۔ اس پر ان دونوں کنیزوں کو بلایا گیا۔ محمد بن قاسم کے سامنے جب دونوں آئی تو محمد بن قاسم نے ان سے طاہر سے متعلق پوچھا۔ ان دونوں نے راجہ طاہر کے سر کو دیکھ کر کہا کہ بے شک یہی راجہ طاہر کا سر ہے۔ پھر محمد بن قاسم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور طاہر کا سر اپنے ایک لشکری سارم بن ابی سارم کے ہاتھ حجاج کی طرف روانہ کر دیا۔ السلام علیکم، ہم اپنی چینل لائف فیکٹ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ طاہر کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے راوڑ کی فتح میں جو مال غنیمت تھا وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرف بھجوایا۔ کہتے ہیں اس سامان میں راجہ طاہر کی ایک بھتیجی نام جس کا حسنہ تھا وہ بھی روانہ کی گئی۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کی فتح کا سن کر بے حد خوش ہوا۔ اس کے بعد راجہ طاہر کا سر اس نے دمشق خلیفہ ولید بن عبد المالک کے پاس بھجوا دیا۔ راجہ طاہر کی بھتیجی حسنہ کو بھی وہاں بھجوا دیا گیا۔ کہتے ہیں اس حسنہ کا نکاح عبداللہ بن عباس سے ہو گیا تھا اور وہ ایک عرصہ سے اس کے نکاح میں رہی، پھر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دوسری طرف راجہ طاہر کا بیٹا جیسینہ بھاگ کر برہمن آبادی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں وہ لشکر جمع کرنے لگا، آس پاس کے تمام راجاؤں سے امداد طلب کی، جنگ کی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ چاروں طرف خطوط لکھ کے اپنے جاننے والوں سے بھی مسلمانوں کے خلاف مدد طلب کی۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا بھائی گوپی بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خط اس نے باٹیا کے قلعے میں اپنے بھتیجے طاہر سینہ کو بھیجا کہ لشکر کو تیار کرے تاکہ مسلمانوں کو نکال باہر کیا جائے۔ ایک خط اپنے چچا زاد بھائی ڈول کو لکھا جو بدیا کا حاکم تھا، سب کو طاہر کے مارے جانے کی اطلاع دی، مستقبل کے بارے میں مشورے طلب کیے۔ اس طرح راوڑ کی فتح کے بعد ایک طرح سے مشرقی سندھ کے چھوٹے چھوٹے حاکم محمد بن قاسم کے ساتھ ہو لیے تھے۔ راوڑ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے 93 ہجری شوال کے مہینے میں راوڑ سے نکل کر برہمن آباد کا رخ کیا جہاں راجہ طاہر کا بیٹا جیسینہ قیام کیے ہوئے تھا۔ راوڑ اور برہمن آبادی کے درمیان 2 مضبوط قلعے تھے جن میں سے ایک کا نام بہراور اور دوسرے کا دہلیلا تھا۔ محمد بن قاسم نے پہلے بہراور پر حملہ کیا۔ اس قلعے میں 16,000 مسلح جنگجو تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے لشکر کا سخت مقابلہ کیا۔ جواب میں محمد بن قاسم نے نہ صرف ان پر جلتے تیروں کی بارش کی بلکہ منجنیقوں کے ذریعے بھی ان پر سنگباری کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے اپنے حملوں میں جب شدت پیدا کی تو رفتہ رفتہ دشمن کے تمام جنگجو آدمی مارے گئے۔ آخر قلعے کی دیواریں مسلمانوں نے منجنیقوں کے ذریعے سنگباری کر کے توڑ دی۔ اس طرح محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا، وہاں سے بھی اسے کافی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اب محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ دوسرے قلعے دہلیلا کی طرف روانہ ہوا اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ دہلیلا کے قلعے اور شہر کے تاجر اور دوسرے شہری محمد بن قاسم کے آنے کی خبر سن کر پہلے ہی بھاگ چکے تھے۔ قلعے میں صرف لشکر تھا، اس نے مسلمانوں سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ مسلمانوں نے جب محاصرے میں سختی پیدا کی، محاصرہ طول پکڑنے لگا اور قلعے میں محصور لشکر کو کہیں سے بھی مدد نہ ملی تو وہ ایک رات قلعہ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس طرح اس قلعے پر بھی محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا تھا۔ یہی سے محمد بن قاسم نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں
और दूसरे हुक्मरानों के नाम तबलीगी खतूत रवाना किए और इन सब पर इस्लाम की खूबियाँ वाज़ेह करके इस्लाम की दावत दी। जिस वक्त राजा ताहिर को शिकस्त हुई और इसका जंग में काम तमाम हुआ तो इसका वजीर सियाकर भाग उठा। इसने कहीं पनाह ले ली थी। जब उसे खबर हुई कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुख्तलिफ राजाओं और हुक्मरानों को तबलीगी खतूत लिखे हैं तो इसने बड़ी राजदारी से अपने चंद मोहल्ले साथियों को मोहम्मद बिन कासिम की तरफ रवाना किया। उनके ज़रिए से मोहम्मद बिन कासिम के सामने अपने गलतियों अपनी कोताहियों पर शर्मिंदगी का इजहार करके माफ़ी का तलबगार हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने इनको माफ़ कर दिया। सियाकर माफ़ी का फरमाना हासिल करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में हाजिर हुआ और इन मुसलमान औरतों को भी अपने साथ लेकर आया जिन्हें गिरफ्तार करके बतौर यरगमाल रखा गया था। ये वही औरतें थी जिन्होंने गिरफ्तारी के वक्त हिज्जाज का नाम लेकर फरियाद की थी और इसकी मदद चाही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने इन मजलूम औरतों का बेहतरीन इस्तकबाल किया। उन्हें देखकर बेहद खुश हुआ और उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ इनके घरों की तरफ रवाना कर दिया। सियाकर जब मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में हाजिर हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी बड़ी तकरीम और बड़ी इज्जत की थी। इसे इनाम व इकराम से भी नवाजा और यहाँ तक कि मोहम्मद बिन कासिम ने उसे अपना वजीर बना लिया। सियाकर भी मोहम्मद बिन कासिम के इस सलूक से बेहद खुश हुआ। वो एक अक्लमंद और दूरंदेश इंसान था। चंद ही दिन में वो मोहम्मद बिन कासिम का काबिल भरोसा साथी बन गया। तमाम मामलात में मोहम्मद बिन कासिम इससे मशवरा करने लगा। सियाकर भी मोहम्मद बिन कासिम का इंतहा दर्जा का ममनून हुआ और अक्सर वो बेशतर वो मोहम्मद बिन कासिम की लोगों के सामने तारीफ किया करता था। दहलीला से रवाना होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमन आबादी का रुख किया। साथ ही एक कासिद बरहमन आबादी में राजा दाहिर के बेटे जेसिना के पास रवाना किया। उसे ये पैगाम दिया कि अव्वल इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो हमारी इताअत कबूल करके जज्बाए दुनिया कबूल करो। अगर ये भी मंजूर न हो तो जंग के लिए तैयार रहो। बरहमन आबाद में इस वक्त राजा दाहिर के बेटे जेसिना के पास 40,000 से ज्यादा का लश्कर था, जबकि जेसिना खुद बरहमन आबाद से निकलकर दूसरे इलाकों की तरफ चला गया था ताकि मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए मजीद लश्करी जमा करे। मोहम्मद बिन कासिम जब बरहमन आबाद पहुंचा तो शहर और किले का इसने मुहासिरा कर लिया। शहर के अंदर जो 40,000 का लश्कर था वो सुबह को ढोल बजाते हुए निकलता, मुसलमानों के साथ सुबह से शाम तक जंग करता और वापस शहर में दाखिल हो जाता। मुसलमान अपने पड़ाव में चले जाते। इस तरह शहर का मुहासरा तूल पकड़ने लगा। इस दौरान जेसिना एक और लश्कर लेकर आ गया और इसने शहर के बाहर से मुसलमानों पर शबहून मारना शुरू कर दिया। ये अब एक तरह से बरहमन आबाद के अंदर जो दुश्मन लश्कर था वो बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमलावर होता और बाहर से जेसिना मुसलमानों पर शबहून मारने लगा। इस सूरत हाल को देखते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा किया, इसे जेसिना के ताक़ुब में लगा दिया। जेसिना को जब खबर हुई कि मुसलमानों का एक लश्कर अब इसके पीछे लग गया है तो बड़ा खौफजदा हुआ। वो इस लश्कर को जो इसके साथ था लेकर रेगिस्तान के रास्ते चतौड़ के इलाके की तरफ भाग गया। वहाँ से इसने अपने भाई गोपी को एक खत लिखा। इसका भाई गोपी इस वक्त अरोड़ शहर में था, वहाँ का वो हकीम था। जेसिना ने अपने भाई गोपी को लिखा कि मैं सुल्तानत से दस्तबरदार होता हूँ, तुम किले अरोड़ की पूरी तरह हिफाजत करो। दूसरी तरफ जेसिना के जाने के बाद बरहमन आबाद के बाशिंदे जो लड़ाई से तंग आ चुके थे अब इस फिक्र में थे किसी तरह इस जंग से छुटकारा हासिल किया जाए। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन एक जगह जमा हुए और उन्होंने मशवरा किया कि कब तक वो मुसलमानों का मुकाबला करते रहेंगे। अगर मुकाबले ने तूल पकड़ा तो मुसलमान बज़ोर शमशीर किले को फतह कर लेंगे और फिर इनमें से किसी के बचने का कोई इम्कान नहीं रहेगा और न ही उन्हें कहीं बाहर से कोई इमदाद मिलने की कोई उम्मीद है। इस सिलसिले में इन मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शहर के अंदर जो लश्कर था इससे भी मशवरा न किया। आपस में मशवरा करने के बाद शहर के इन सरकर्दा लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की तरफ अपने आदमी भिजवाए और इस्तिदा की कि हम जंग नहीं करना चाहते, आपकी इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करना चाहते हैं और शहर आपके हवाले करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह शहर की हवाले
بالغی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ہم نے آپ سے جنگ کی اور آپ فتح مند ہو کر شہر میں داخل ہوئے، اس طرح ہم پر کوئی حرف گیری نہیں آئے گی۔ ساتھ ہی شہر کے اندر جو لشکر ہے وہ بھی ہمارے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کرے گا۔ محمد بن قاسم نے ان کی اس التجا کو منظور کر لیا، چنانچہ تمام غیر فوجی شہریوں کو امان دے دی گئی۔ اس کے بعد ایک دن مقرر کیا گیا جس دن کے شہر کے اندر سے وہ لوگ نکلے تاکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ مسلمان بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ شہر کے لوگوں نے شکست قبول کی، شہر کی طرف بھاگے اور پیچھے شہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اس طرح مسلمان قلعے میں داخل ہونے کے بعد بابلند آوازوں میں تکبیریں بلند کرنے لگے۔ قلعے کے اندر جو جیسینا کا لشکر تھا، جب انہوں نے تکبیروں کی آوازیں سنی اور انہیں پتہ چلا کہ مسلمان تو قلعے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تب وہ قلعے کے دوسرے دروازے سے اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح برہمن آباد پر بھی محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا تھا۔ برہمن آباد کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ جو لوگ بہوشی مسلمان ہو گئے ہیں ان کے حقوق مسلمانوں کے حاوی ہوں گے اور وہ غلامی اور جزیہ سے مستثنی ہوں گے، اور جو لوگ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے ان پر ان کے مذہب کے معاملے میں تو کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو جزیہ دینا پڑے گا جس کی شرح امیر اور دولت مند کے لیے 48 درہم درمیانے اور متوسط لوگوں کے 24 درہم، غریب لوگوں کے 22 درہم، یعنی کل 3 روپے مقرر کی گئی، اور یہ جزیہ بھی سالانہ ادا کرنا تھا۔ اس اعلان کے بعد کچھ لوگوں نے بہوشی اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ جو لوگ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سلوک انتہائی اچھا تھا، اور ان کے مال و اسباب میں سے کوئی چیز زبردستی نہ لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے برہمنوں کو یہ رعایت بھی دی تھی کہ برہمنوں کو جو سابقہ حکومت کی طرف سے حقوق حاصل تھے ان کے وہ حقوق بحال رہیں گے۔ دوم یہ کہ شہر اور گردنواہ کے مندروں کے نام جو جائیدادیں چلی آتی تھی ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی، اور پہلے کی طرح برہمنوں کے وظیفے جاری رہے گی۔ سوم یہ کہ شہر کے ان تاجروں، کسانوں اور شہریوں میں جن کا مال جنگ میں لوٹ گیا تھا اور جن کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، 1,20,000 درہم تقسیم کیے گئے تاکہ وہ اپنی حالت درست کر کے اچھے شہریوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ برہمن آباد شہر اور قلعے کا انتظام بھی محمد بن قاسم نے ہو کیا۔ چاروں دروازوں پر جو لشکری حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ان میں سے ہر دستے کا افسر برہمن مقرر کیا۔ ان افسروں کو یہ عزت بخشی گئی کہ ایک گھوڑا اور حلق ان کو دیا گیا، اور مقامی رواج کے مطابق ان کے ہاتھوں اور بازو میں سونے کے کڑے پہنائے گئے، اور ہر ایک کو دربار میں کرسی دی گئی۔ ہر عہدیدار کو محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمہارا سب سے بڑا فرض یہ ہوگا کہ رعایا اور حکومت کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرو، اور ان تعلقات کے خوشگوار بنانے میں کوئی حائل ہو تو حکومت ان قوتوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی۔ مالگزاری وصول کرنے پر بھی برہمنوں کو مقرر کیا اور انہیں نصیحت کی کہ مالگزاری وصول کرتے وقت رعایا پر ظلم و زیادتی ہرگز نہ ہو۔ محمد بن قاسم کے اس سلوک سے سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر ایک برہمن کی زبان پر اسلامی حکومت کی تعریف تھی۔ کل تک جو برہمن اسلامی حکومت کے دشمن تھے وہ گاؤں گاؤں بستی بستی پہنچ کر لوگوں سے کہتے، لوگوں تم سب جانتے ہو داہر مارا جا چکا ہے، اس کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اب تمام ملک خواہ سندھ ہو یا ہند پورے طور پر عربوں کے ہاتھ میں ہے، ان کے نزدیک بڑا چھوٹا شہری دیہاتی سب برابر ہے۔ اب جو کچھ بھی ہم کریں گے اسے بادشاہ کی طرف سے جاننا چاہیے، ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے اور ہم سے شاندار وعدے کیے گئے ہیں، اگر ہم عربوں کی اطاعت نہ کریں تو ہم سخت نقصان میں رہیں گے۔ ہم اپنی سابقہ حالت اور عزت ان کی اطاعت سے حاصل کر چکے ہیں، اگر یہ جزیہ جو تم پر عائد کیا گیا ہے اسے غراب باری سمجھتے ہو تو پھر ہندو سندھ کے کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو، کیونکہ انسان کے لیے جان کی سلامتی
سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جزیہ کے ادا کرنے ہی سے ہمارا مال و اہل و عیال محفوظ رہیں گے۔ برہمنوں کی یہ باتیں سن کر لوگ دیہات سے برہمن آباد آتے اور ضروری باتیں معلوم کر کے واپس چلے جاتے۔ جو معززین لوگ اطراف اور اکناف سے محمد بن قاسم کے پاس آتے وہ ان کو اسلامی حکومت کی خوبیاں سمجھاتے اور ان سے کہتے تم ہر طرح سے مطمئن ہو، ہمارے متعلق کسی قسم کا برا خیال دل میں نہ لاؤ اور تمہاری بات سنی جائے گی اور تمہارا مشورہ بھی قبول کیا جائے گا۔ برہمن آباد کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی رواداری کا انداز اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک روز برہمن آباد کے مندر کے پجاری اس کے پاس آئے اور کہا، اے امیر، ہم مندر کے پجاری ہیں، ہم لوگوں کا گزارا پوجا پاٹ پر ہے، لیکن جب سے شہر پر آپ کا قبضہ ہوا ہے لوگ اس قدر خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خوف سے مندر میں پوجا کے لیے آنا چھوڑ دیا ہے، اب ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ان پجاریوں نے مزید کہا، اب جبکہ ان لوگوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا ہے تو انہیں مندروں میں پوجا کی اجازت دی جائے۔ محمد بن قاسم برہمنوں کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسلام میں بتوں کی فرستش حرام ہے، لہٰذا یہ سارا معاملہ محمد بن قاسم نے ایک قاصد کے ذریعے حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا۔ چند دن بعد محمد بن قاسم کے اس خط کے جواب میں حجاج بن یوسف کا جواب آیا۔ حجاج بن یوسف نے لکھا تھا، تمہارا خط ملا، برہمن آباد کے پجاریوں نے جو تم سے مندر کے آباد کرنے اور مذہبی معاملات میں نرمی اختیار کرنے کی استدعا کی ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ لوگ اپنے مذہب پر قائم رہ کر جزیہ دیتے ہیں تو پھر ان کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دینا چاہیے۔ تم انہیں اجازت دو کہ وہ اپنے طریقے پر اپنے مذہبی مراسم ادا کرے اور کسی کو اس کے طریقے عبادت سے روکنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے جال و مال کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اس کا خیال رکھو کہ ان کی جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، تاکہ وہ اپنے گھروں میں مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کرے۔ حجاج بن یوسف کا یہ پیغام اس کی صلح جوئی، نرم روی اور اسلامی اصولوں کی پابندی کی آمازی کرتا ہے۔ یہ پیغام جب محمد بن قاسم کو ملا تو اس نے شہر کے معززین اور برہمنوں کو بلا کر کہا کہ تم اپنے مندر میں آزادی سے اپنے طریقے پر پوجا پاٹ کر سکتے ہو اور حکومت کی طرف سے کسی کو اس کی عبادت میں روکا نہ جائے گا۔ تم لوگ جو اپنے مندروں کی خدمت کرتے تھے اور پجاریوں کو نظر و نیاز دیتے تھے، حسب دستور اب بھی دیتے رہو، آپس میں میل ملاپ رکھو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہو۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کے سامنے لوہانہ کے جاٹوں کا مسئلہ پیش کیا گیا۔ یہ جاٹ سما اور لاکا قبائل پر مشتمل تھا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے سیاکر کو بلایا جو پہلے راجہ طاہر کا وزیر ہوا کرتا تھا، اب وہی محمد بن قاسم کا وزیر تھا۔ سیاکر کو مخاطب کر کے محمد بن قاسم نے پوچھا، مسلمانوں کی آمد سے پہلے جب یہاں مقامی راجہ حکومت کیا کرتے تھے تو لوہانہ کے جاٹوں یعنی سما اور لاکا قبیلوں کے ساتھ کیسا اور کس قسم کا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس پر سیاکر محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان دونوں قبیلوں کو ریشم یا مخمل کے کپڑے پہننے کی اجازت نہ تھی، بلکہ وہ موٹا سیاہ کپڑا پہنا کرتے تھے اور ایک موٹی چادر اپنے کندھوں پر ڈال لیا کرتے تھے، ننگے سر اور ننگے پاؤں رہتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی نرم لباس پہنتا تو اس پر راجہ کی طرف سے جرمانہ کیا جاتا تھا۔ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تو ان کے ساتھ ایک کتا لازمی ہوتا تھا تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر سے انہیں پہچانا جا سکے۔ انہیں گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، ان سے رہبری کا کام لیا جاتا تھا۔ اگر ان کا کوئی مقدم، رانا یا ٹاکر گھوڑے پر بیٹھتا تو بغیر ذہن کے گھوڑے کی پشت پر کمبل ڈال کر بیٹھتا تھا۔ راستوں کی حفاظت بھی ان کے ذمہ تھی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آتا تو ان سے جواب طلبی کی جاتی تھی اور قصور ثابت ہونے پر ٹاکر اور رانا کو سزا دی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم نے جب سیاکر کے یہ الفاظ سنے تو پوچھا، آخر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا تھا؟ اس پر سیاکر کہنے لگا، ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ یہ قوم وحشی ہے اور ہمیشہ حکومت کے لیے سرکشی اور بغاوت کا باعث بنی رہی ہے، ڈاکہ زنی کا کام کرتے ہیں۔ دیبل میں بھی یہ لوگ وہاں کے باشندوں کے ساتھ لوٹ مار میں شریک رہا کرتے تھے۔ سیاکر کے ان الفاظ پر مصلحت کو دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم نے ان قبیلوں کے لیے پرانے اصولوں کو برقرار رکھا۔ ان کے بعد محمد بن قاسم
برہمن آباد کے اندرونی نظم و نسق میں لگ گیا تھا۔ برہمن آباد میں محمد بن قاسم نے 4 معزز تاجروں کی ایک کونسل بنائی اور ان کے سفرد یہ کام لگایا کہ وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں اس نے اپنا حاکم بھی مقرر کیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آخری فیصلہ محمد بن قاسم کے مقرر کردہ حاکم ہی کی مرضی سے طے ہوا کرے گا۔ برہمن آباد ہی میں قیام کے دوران محمد بن قاسم نے مختلف امور کے لیے اپنے مختلف سالار مقرر کیے۔ ایک سالار کو راوڑ کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہاں قیام کر کے وہ کشتیوں کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں مثلاً سہیون، دیبل اور دیگر بہت سے علاقوں کے حاکم مقرر کیے اور انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ سارے حاکم ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھیں اور ملک کے ہر معاملے میں ایک دوسرے کو باخبر رکھیں اور اپنے اپنے علاقے میں جو عوام کو بہتری کے لیے جو نیا کام کرے ان سب کی اطلاع باقاعدہ محمد بن قاسم کو دیا کریں۔ ان سارے امور سے فارغ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد سے 3 محرم 712 ہجری کو کوچ کیا۔ جمعرات کا دن تھا اور برہمن آباد سے کوچ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے منہل کے علاقے کا رخ کیا۔ اس علاقے میں زیادہ تر بدھ مذہب کے ماننے والے اور تاجر آباد تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سالار محمد بن قاسم اپنے لشکریوں کے ساتھ ان کے علاقوں کا رخ کر رہا ہے تو محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعلان کیا۔ ان کے اس رویے کو دیکھ کر محمد بن قاسم خوش ہوا، اس پر جزیہ مقرر کیا، انہیں عام معافی دے دی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تم لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرو اور وقت پر مقررہ جزیہ ادا کرتے رہو۔ محمد بن قاسم نے انتظامی امور کے لیے اس علاقے میں 2 مقامی سرداروں کو مقرر کیا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک کا نام بواد اور دوسرے کا نام دول تھا۔ تاجروں اور بدھ مت کے لوگوں کے علاوہ اس علاقے میں جاٹ قوم بھی آباد تھی۔ اس نے بھی محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ یہاں تک سارے علاقے کو پتہ کرنے کے بعد اس کی تفصیل محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو لکھی۔ محمد بن قاسم کی اس تفصیل کے جواب میں ایک خط حجاج بن یوسف کی طرف سے آیا اور اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا تھا میرا صاف اور واضح حکم یہ ہے کہ جو لوگ ہتھیار بند ہے اور مسلح ہے اور نافرمانی اور سرکشی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف قتال کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم امن قائم کرنے کے لیے ان کے لڑکے اور لڑکیوں کو بطور یرغمال اپنے پاس رکھا جائے تاکہ متی اور فرمانبردار بن کر رہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جو لوگ شروع ہی سے فرمانبرداری اختیار کرے ان کو مکمل طور پر امان دی جائے۔ تاجروں، پیشوروں اور کاشتکاروں پر ہلکا اور کم جزیہ مقرر کیا جائے۔ جو کوئی اسلام قبول کرے اس سے صرف عشر لیا جائے اور جو شخص اپنے آبائی مذہب پر رہے اس کے پیشے یا ذرائع کی آمدنی میں سے جزیہ مقامی قانون کے مطابق حاصل کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے منہل سے پیش قدمی شروع کی۔ مسلمانوں کے اس کم عمر عظیم جنگجو فاتح محمد بن قاسم کی داستان اور فتوحات کی فہرست کا بقایا حصہ اگلے ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔